ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جتنی خوشی کبھی کسی آپ اگر کہیں بیٹھے ہوں اور آپ کو کسی چیز کی تلاش ہو اور آپ کو وہ چیز دور افتادہ کسی جگہ پہ نظر آ رہی ہو, افق کے اس پار آپ دیکھیں کہ میری منزل مجھے دور سے نظر آ رہی ہے اور آپ اس کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کو ایک علیحدہ قسم کی خوشی ہوتی ہے, ایک علیحدہ قسم کا سکون ملتا ہے کہ میرے جو قدم ہیں وہ رائیگان ہی جائیں گے جس منزل میں پہنچنا چاہتا ہوں. اسی قسم کی ایک خوشی میرے دل میں بھی ہے اس وقت. عجیب قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ جو سیلف ڈسکوری اس پوری اقبال کی ڈاکٹرن کے حساب سے جو میری سیلف ڈسکوری ہو رہی ہے, اور اس پروگرام کے توسط سے پورے ملک میں جو لوگ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں, میرے خیال سے آئی تھنک ایوری بڈی از فیلنگ دیٹ, جس کو ایکسٹیٹک, آلموسٹ ایکسٹیٹک. اینڈ اس سے پہلے کہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں, ہم حکیم صاحب سے کہیں گے کہ اب یورپ میں جو اقبال پہنچے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. دیکھو علی, یہی بات کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ پروسیس آف سیلف ڈسکوری, جی اقبال ابھی تک اپنے پروسیس آف سیلف ڈسکوری میں ہے. انڈیا کا پیریڈ انہوں نے گزار لیا ہے, 3 سال ان کے یورپ کے آتے ہیں, اور یورپ کے یہ 3 سال اقبال کو علامہ اقبال بناتے ہیں. ایک نوجوان کو جو تلاش کر رہا ہے, اپنی سمت ڈھونڈ رہا ہے, اس میں ایک ریولوشن بلڈ کرتے ہیں, انقلاب لے کر آتے ہیں, اور اس کو اپنی منزلیں, پھر اس کے بعد not even sky is not his limit, he takes off. اور جو ریولوشن اور انقلاب ان کے وجود میں انٹلیکچولی اور روحانی دونوں طور پر جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ حیرت انگیز ہے. دیکھیے آپ نے جو بات کہی کہ یہ ریولوشن ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اٹس اے سافٹ ریولوشن جو پوری قوم کو ایک موبلائز کر رہی ہے, ریوائیو کر رہی ہے. اور جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے, جس طرح کے ماحول میں, اور جس طرح کی میڈیا اور انفارمیشن وار میں ہم آج کل بستے ہیں, اپنے زمانے کے لحاظ سر اقبال بھی اسی زمانے میں بسا کرتے تھے. ٹھیک, اس زمانے میں وہی ٹیکنالوجیز تھیں جو اس زمانے کی جدید ترین ٹیکنالوجی تھی. ریڈیو بھی آنا شروع ہو گیا تھا, اخبار بھی نکلا کرتے تھے, کتابیں چھپا کرتی تھیں, جلسے ہوا کرتے تھے, محفلیں, میٹنگز ہوا کرتی تھیں, اور اس قدر طوفان برپا تھا نئی نئی آئیڈیالوجیز کا, جو آج آپ خرافات اور رنگ برنگی آئیڈیالوجیز اور ہر قسم کے ایک نئی آئیڈیالوجی کو اور ایک ازم کو دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں. اس زمانے میں بھی یہی سب کچھ تھا, اور اقبال اور مسلم دنیا کی وہی حالت تھی جو آج کے نوجوان کو مسلم دنیا کی حالت نظر آ رہی ہے. ٹھیک, وہاں بھی مسلمان اپنے آپ کو سروائیو کرانے کے لیے, ریکوری کے لیے, ڈسکوری کے لیے, اور اپنی شناخت تلاش کرنے کے لیے ڈیسپریٹ تھے, کوشش کر رہے تھے. آج کے دور میں بھی پوری مسلمان دنیا اپنی شناخت تلاش کرنے کے لیے, اپنی سمت تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. سو اقبال بیکمز ہائیلی ریلیونٹ. اس زمانے میں بچے یورپ جاتے تھے, کچھ گم جاتے تھے, 99% گم جاتے تھے, ایک آدھا کو واپس پہنچتا تھا. ٹھیک, جو واپس آتے بھی تھے وہ اتنا مغرب زدہ ہوتے تھے کہ سب کے ساتھ اصطلاحاً کہتے ہیں ایک میم ضرور ہوتی تھی. ٹھیک, یعنی اس زمانے میں کلچر بن چکا تھا کہ مغرب سے آتے ہوئے میم لے کے آیا, ایک میم لے کر آنی ہے سر, which means they were gone for all practical purposes. آج کے دور میں بھی بچوں کے ساتھ یہ ایشوز ہیں کہ شناخت تلاش کرتے پھرتے ہیں. اقبال نے خود اکنالج کیا کہ مجھ کو مسلمان بنانے والا یورپ تھا. اور دیکھیے اقبال جب کیمبرج پہنچتے ہیں تو بنیادی طور پر انہوں نے 2 کام کیے. پہلے تو یہ کہ کیمبرج میں داخلہ لیا انہوں نے LLB کا, لائر بننے کے لیے, جو لنکنز ان میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور سارا اس سے اپنے آپ کو گریجویٹ کرانے لگے. دوسری طرف انہوں نے میونخ یونیورسٹی جرمنی میں ایڈمیشن لے لیا, اور فلسفی کے لیے انہوں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے لیے اپلیکیشن ڈال دی. سائملٹینیسلی ہو رہی ہے, سائملٹینیسلی 2 یونیورسٹیز میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا. کیمبرج کے تھرو ہی انہوں نے اپلائی کیا تھا اپرنٹلی, اور میونخ میں بھی ان کو داخلہ مل گیا تھا. یونیورسٹی سے کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا, یو کوڈ ڈو دیٹ. سو اقبال ایک طرف تو LLB لنکنز ان سے کر رہے ہیں, اور ایک طرف میونخ یونیورسٹی سے یہاں لائر بن رہے ہیں, وہاں پہ فلاسفر بن رہے ہیں. ایک تو یہ ڈائمینشنز. اور لندن کی, ان کی یورپ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں, سوائے اس کے کہ جو ان کے دوست سر عبد القادر ان کے ساتھ تھے, یا ان کی ایک اور کولیگ عطیہ فیضی, جن کا نام بہت زیادہ, اور جنہوں نے بہت زیادہ اقبال کے ساتھ ان کی کورسپونڈنس اور خطوط رہے, جن کی وجہ سے اقبال کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں عطیہ فیضی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں. اس زمانے میں اقبال نے اس معاشرے کو, ایک ظاہراً ایک ایسپیکٹ اقبال کا بڑا ہیومن تھا, بڑا اسٹوڈنٹ لائک, جس کے اندر وہ اس دنیا کو دیکھ بھی رہے ہیں, اس میں پارٹیز بھی ہیں, اس میں گھوم پھر بھی رہے ہیں, دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں شعر و شاعری بھی ہے, فلسفی بھی ہے, ڈسکشنز بھی ہیں, تعلیم بھی حاصل کی جا رہی ہے, ٹریولنگ بھی ہے, چھٹیاں بھی گزار رہے ہیں. مگر ایک رومانس ایز سچ نہیں.
but he had a very sacred relationship with Atiya Faizi and another German lady. उसकी हम बात करेंगे आगे. अतिया फैजी तो उनकी कॉलीग भी थी, साथ उनके आपस में, और हिंदुस्तान के एक बहुत ही बाइज्जत शाही घराने की खातून वहां तालीम हासिल करने के लिए गई हुई थी और बहुत आला अदबी ज़ौक़ रखती थी, और इकबाल की चूंकि शायरी की शोहरत पहले ही पहुंच चुकी थी, तो इकबाल उनके साथ अपने बाकी स्टूडेंट के साथ बैठ के उनकी महफिलें लगा करती थी. कभी हाफिज का कलाम डिस्कस हो रहा है, कभी सादी हो रहे हैं, कभी लैटिन और रोमन लिटरेचर पोइट्री पे बात हो रही है, कभी ओरिएंटल पे बात हो रही है, कभी ऑक्सीडेंट पे बात हो रही है, और कहीं पे आज जदीद दौर के उस जमाने की जो ज़ौक़ शौक़ हुआ करते थे. लेकिन एक चीज जो बहुत प्रोमिनेंट हमें नजर आती है कि इकबाल मेंटेन्ड हिज डिग्निटी एंड कैरेक्टर थ्रू आउट. मतलब ही वॉज नेवर चीप, ही वॉज नेवर लेचरस. उन्होंने कभी इखलाक की हुदूद क्रॉस नहीं की. मतलब इतना सेक्रेड रिलेशनशिप है. अगर कोरेस्पॉन्डेंस भी आप देखिए जो अतिया फैजी के साथ है, वो एक दोस्त की, मुअद्दब दोस्त की, जिसमें अदब और रिस्पेक्ट, एक दूसरे का एहतराम का पहलू जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है. सो आई विल नॉट कॉल इट जो मॉडर्न टर्म है, जिस तरीके से हमारे यहाँ लड़के जाके वहां पे रोमांस या इस किस्म की कोई हरकत करते हैं. नो, आई विल नॉट ग्रेड इट एट ऑल इन दैट कैटेगरी. इट वाज वेरी डिग्निफाइड, वेरी ऑनरेबल, बट ही हैड अ ह्यूमन साइड which we are bound to discuss. We are all bound to discuss this. कि जी ह्यूमन साइड तो एक इंसान के, अगर आप उनको कह दें कि वो बिल्कुल इन सारी चीजों से आजाद थे. जब यूरोप जा रहे थे, देखिए अब हम आपको उनकी डेवलपमेंट बताते हैं. मिसाल के तौर पर उन्होंने अपना सफरनामा सा लिखा भी है, छोटे मोटे उन्होंने नोट्स लिखे हैं, खत लिखे हैं लोगों को, कि जब वो यहाँ से जहाज में बैठ के, फ्रेंच जहाज में बैठ के जब वो निकलते हैं और सुएज कैनाल से होते हुए, पहले वो अदन के पास से जब गुजरते हैं तो मदीना यानी हिजाज की सरजमीन नजर आती है, और जहां से गुजरते हैं इकबाल इमोशनल हो जाते हैं. यानी पहले हिजाज की सरजमीन जब आई और उनको महसूस हुआ कि ये सऊदी, उस जमाने में सऊदी अरब तो नहीं था, हिजाज था खिलाफत उस्मानिया के तहत, तो बेचैन हो गए. और ये बाकायदा उन्होंने नज़म उस वक्त साख्ता शायरी निकल गई उनकी कि काश कि मेरी खाक भी इस खाक से मिल जाए और उड़ती फिरे उस हवा में कि जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते हैं और क़याम करते हैं. सो हिज इमोशनल अटैचमेंट टू रसूलुल्लाह वाज इंटेंस इवन एज अ यंगस्टर भी, मतलब ही वाज 27-28 साल उनकी उम्र थी तकरीबन जब वो जा रहे थे. सो जब वो, और फिर उन्होंने सारा वो अपना सफरनामा कि जब वो उस जहाज से गुजर के स्विस से गुजर के जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उससे इटली के पास से गुजरते हैं, तो इटली में उस वक्त नेशनलिस्ट मूवमेंट बड़ी बिल्ड हो रही होती है. तो वो उस नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट में भी एक दो शेर कह देते हैं कि तुम अपनी शनाख्त के लिए, आइडेंटिटी के लिए, आइडियोलॉजी के लिए एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है. क्योंकि इकबाल, जैसे अर्ज किया ना कि एक इंडियन नेशनलिज्म का भी कॉन्सेप्ट था, एक तरफ ये कॉन्सेप्ट था कि हम अपने आप को शनाख्त भी अपनी मेंटेन करके रखेंगे जी, मगर विद इन हिमसेल्फ ही वाज अ पैन इस्लामिक एंड ही वाज अ मिस्टिक. ये दो डायमेंशंस थी इकबाल की जो हिडन पर्सनालिटी थी उनकी. एक आपकी इस बात के ऊपर हम कॉल लेंगे जनाब इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ के